جی میں ہوں ملک ظہور الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ ایک ننھی منی بچی موجود ہیں جو پولیس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ انہوں نے ابھی بھی پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے۔ ان کی کئی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دعا عمران۔ دعا عمران۔ دعا عمران، آپ کی عمر کیا ہے؟ 9 سال۔ 9 سال عمر ہے۔ کون سی کلاس؟ تھرڈ کلاس میں آپ پڑھتی ہیں اور اتنی چھوٹی سی عمر میں پولیس سے اتنی محبت کرتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے شوق ہے پولیس افسر بننے کا۔ آپ کئی پولیس آفیسر سے بھی مل چکی ہیں اس سے پہلے، میں نے سنا ہے، تو کس کس سے مل چکی ہیں؟ میں منصرہ کے ڈی پی او، ہری پور کے ڈی پی او، یاسر خان افریدی سب سے مل چکی ہیں ایبٹ آباد میں۔ اچھا، کس کے ساتھ ملاقات سب سے اچھی ہوئی؟ ایس ایس پی ٹریفک ایبٹ آباد، منصرہ کے ڈی پی او، ہری پور کے ڈی پی او یاسر خان افریدی صاحب۔ اچھا، آپ اتنے پولیس آفیسر سے ملی لیکن آپ کو یہ اچھے لگے، ان سے ملنا اچھا لگا، وجہ کیا ہے؟ ایس ایس پی ٹریفک ایبٹ آباد نے مجھے اعتکاف کی مبارکباد دی تھی اور منصرہ کے ڈی پی او صاحب نے میرے لیے اڈے سے گاڑی بھیجی تھی اور یاسر خان افریدی صاحب نے میری بہت حوصلہ افزائی بھی کی تھی اور مجھے ان کا اخلاق اچھا لگا اور ہری پور کے ڈی پی او صاحب میٹنگ چھوڑ کے آئے تھے۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں کس پولیس آفیسر کی طرح بنوں؟ یاسر خان افریدی صاحب کی۔ اچھا دعا، فیوچر میں کیا بننے کا ارادہ ہے پولیس میں؟ ایس ایس پی میں نے وردی بھی لگائی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں سی ایس کر کے ایس ایس پی بنوں گی۔ ایس ایس پی بنو گی آپ، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ نے آئی جی صاحب سے ملنے کے شوق کا اظہار کیا، آپ نے کہا کہ میں آئی جی صاحب سے ملنا چاہتی ہوں اور پتہ نہیں آئی جی صاحب آپ کو میرے خیال سے نہیں ملے، تو پھر آپ نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے بولا میں آئی جی صاحب سے نہیں ملنا چاہتی، کیا معاملہ پیش ہے وہ؟ جی، آئی جی صاحب سے پاپا نے بھی کنٹیکٹ کیا تھا، ان کے پی آر او سب سے میں نے بھی کنٹیکٹ کیا تھا، پر ان نے بولا تھا کورونا ختم ہو بلاؤں گا، تو پر آئی جی صاحب نے مجھے نہیں بلایا تھا۔ اچھا دعا، مجھے یہ بتائیں کہ اب آئی جی صاحب سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ کہ میں آئی جی صاحب سے ملنا چاہتی تھی پر اب اللہ مالک ہے۔ مطلب آپ نہیں ملنا؟ نہیں، شوق ہے ملنے کی لیکن ابھی دل خفا کیا ہوا ہے آئی جی صاحب نے۔ جی آئی جی صاحب آپ دیکھ لیں، آپ نے بچی کا دل خفا کیے، اس سے ملیں، اس سے ملاقات کریں۔ یہ پہلے تو سب سے ملنے کے لیے جاتی تھی، اب آپ آئیں، اسے منائیں بھی اور اس سے ملاقات بھی کریں۔ اچھا تو آپ اتنی اچھی وردی اور نیچے یہ بلیک شوز، پولیس والوں کے براؤن شوز نہیں ہوتے؟ جی، میری عید پہ بھی خواہش تھی تو میں بابا کے حالات نہیں تھے، میں لنڈے میں گئی تھی، ادھر میں نے بہت ڈھونڈے تھے، ایک شاپ تھی، میں ادھر گئی تھی، ادھر مجھے ملے تھے، میں یہ سوچ کے آ گئی تھی جب میں کامیاب ہو جاؤں گی اپنے جیسے بچوں کے لیے بھی لوں گی اور اپنے لیے بھی لوں گی۔ مطلب پھر آپ نے شوز نہیں لیے؟ نہیں۔ اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے بابا آپ کی ساری خواہشات پوری کر دیتے ہیں؟ جی۔ اچھا، تو کوئی این جی او وغیرہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ کوئی این جی او آپ کے اخراجات اٹھاتی ہے یا بابا ہی سارے خرچے اٹھاتے ہیں؟ بابا اٹھاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ وردی بابا نے لے کے دی ہے یا کسی این جی او نے؟ یہ وردی مجھے نوشہرہ سے بیچی ہے۔ کس نے بھیجی ہے؟ ایک انکل ہیں ان نے۔ اچھا، یہ وردی لی، جدھر بھی جاتی ہیں وردی پہن کے جاتی ہیں، تو اب لوگوں کا کیا رویہ ہے؟ ٹیچرز کیا کہتے ہیں؟ رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ بچے، اب آپ جیسے بچے کیا کہتے ہیں کہ دعا تم تو چھا گئی ہو؟ جی، میرے پاپا مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے اور میرے بچے جو ہے، بچوں کو بھی ابھی شوق ہونے لگے کہ ہم لوگ بھی ایسا کریں گے، تو میں بس بچوں کے لیے ہی کرتی ہوں کہ انہیں بھی شوق ہو، میں اپنا بھی شوق پورا کرتی ہوں۔ مجھے میم بھی بولتی ہیں کہ میم بولتی ہے تم کلاس میں اچھی پوزیشن لیتی ہو اور تم بہت مشہور ہو گئی ہو، کہتی ہوتی ہیں۔ دعا آپ پڑھتی بھی ہیں، پولیس کا بھی شوق ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی شوق ہے؟ جی، میں بچوں کے لیے ورک کرنا چاہتی ہوں اور کر رہی ہوں۔ اچھا، کیا ورک ہے؟ میں بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ان کو ضرورت ہو میں ان تک پہنچا سکوں۔ اچھا جی، اس بچی کے والد بھی میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کا کیا نام ہے سر؟ میرا عمران نام ہے جی۔ اچھا، آپ کام کیا کرتے ہیں سر؟ کام میں جی قرآن پاک کے غلاف بناتا ہوں۔ قرآن پاک کے غلاف بناتے ہیں، تو کتنی آمدنی ہو جاتی ہے آپ کی؟ آمدن میری مسز اور میں ہم دونوں کرتے ہیں جی، وہ بھی چھوٹی سی ایک ذرا جاب کرتی ہیں اسکول میں، اس ساتھ میں بھی تقریباً 12,000 روپے بن جاتی ہے۔ تو کتنے ممبرز ہیں گھر کے؟ 6 ہیں جی۔ کہ سارے خرچے خود ہی اٹھاتے ہیں یا کوئی سپورٹ کرتا ہے؟ کوئی این جی اوز، کوئی بندہ، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس ایس پی، کوئی ڈی پی او، کوئی سپورٹ کرتا ہے یا آپ بھی سارے خرچے اٹھاتے ہیں؟
نہیں سپورٹ تو مجھے NGO کوئی بھی نہیں کرتی، صرف ایک میرے اپنے ایک جاننے والے ہیں، بلکہ میں ان سے ملا بھی نہیں ہوں، تو کلوز ہی میرے ادھر کے یہ جاننے والے ہیں. بس وہ بچی کو کیونکہ شوق تھا پولیس کا، تو اس کو انگلش بھی سیکھنے کا شوق تھا، تو ایک سر جو ہے اس کی ابھی فیس دے رہے ہیں، جو تینوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. 2000 روپے ان کی فیس ہے. تو ایک جو ہے انگلش سیکھ رہی ہے کلاس میں، اس میں مختلف چیزیں سیکھ رہی ہے، اس کے لیے وہ دے رہے ہیں جی فیس. مطلب کہ گھر کے بھی میں نے حالات دیکھے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک غریب خانے میں یہ رہتے ہیں، ان کے گھر میں انٹرویو نہیں کر سکا کیونکہ ادھر روشنی نہیں آ رہی تھی. ادھر آ کے میں نے ان کے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے گھر آ کے انٹرویو بھی دعا کا لیا. ان سے میں نے بات کی اور انہوں نے ابھی تک کوئی کسی قسم کا یہ نہیں اظہار کیا کہ ہم غریب ہیں یا ہمیں کچھ چاہیے. یہ کسی سے کوئی اپیل نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ یار ان کی سپورٹ کریں، کیونکہ میں نے ان کے حالات دیکھے، مجھے بڑا دکھ ہوا. اس طرح یہ اپنی بچی کی شوق پوری کرتے ہیں، تھوڑی سی آمدنی ہوتی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ اتنی آمدنی میں کیسے اس کے شوق پورے کرتے ہوں گے. آپ اپنے بچوں کے شوق کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے شوق کے لیے بڑی بڑی شاپس میں جاتے ہیں، اور یہ بیچاری لنڈے میں گئی ہے، ادھر سے اسے شوز نہیں ملے. دوبارہ ایک اور دکان میں گئی، ادھر شوز اسے پسند آئے، لیکن ان کے گھر کے حالات نہیں تھے، اس نے شوز نہیں لیے. اور آپ اس کا جذبہ چیک کریں کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب کامیاب ہو جاؤں گی تو میں اپنے لیے بھی لوں گی، اور ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے جیسے بچوں کے لیے بھی لوں گی، تاکہ جو پرابلم میں نے فیس کی ہے وہ کسی کو نہ کرنی پڑے. تو میں آپ سے تمام ہی سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا، یہ بہت ہی خوددار آدمی ہے، اور ان کے میں نے گھر کے حالات دیکھے، اور ساتھ میں ویڈیو بھی چل رہی ہوگی، تو آپ ساتھ میں دیکھ لیں یہ ان کے گھر کے حالات ہیں. اگر کوئی بھی بندہ کوئی رازداری سے ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ان سے رابطہ کریں، نمبر میں نیچے دے رہا ہوں. اور ان کی اگر کوئی جاب ہو جائے اچھی سی تو ان کے لیے میرے خیال سے بہتر ہوگا، کیونکہ ان میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی یہ اللہ کے سوا ان کو کسی کا بھروسہ نہیں، اور نہ ہی کسی سے کسی قسم کی یہ ہیلپ کی امید رکھتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ خود یہ کوئی کام کریں، کوئی اچھا سا کام کریں. اور یہ غلاف، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، غلاف کا کام کرتے ہیں، اور غلاف کا کام کر کے غلاف بنا کے یہ کتنے پیسے کما رہے ہوتے ہوں گے. اور وہ بھی بیچارے جب بیمار ہو جائیں، جیسا کہ بچی نے پہلے ہمیں بتایا کہ عید پہ اس طرح ہمارے حالات تھوڑے صحیح نہیں تھے تو میں شوز بھی نہیں لے سکی، تو جب یہ بیچارے کام کرنے کے قابل نہ رہے تو اس بچی کے شوق تو گئے. اگر اس بچی کے شوق نہیں پورے ہوتے تو پھر ہم پورا معاشرہ، میں سمجھتا ہوں کہ یار ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور ہم اپنے نکمے بچوں کے لیے کیا کیا کر دیتے ہیں. اور اس بچی کا اگر حوصلہ افزائی کے لیے ہم اس کی تھوڑی سپورٹ کر دیں تو میرے خیال سے یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے، اور یہی اچھی بات ہے. دعا آخر میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں میرے ویورز کو تو؟ جی، آپ کے ویورس کو یہ میسج دینا چاہوں گی، ان بھائی کا یوٹیوب بنا ہوا ہے، ان کو سبسکرائب کریں. اچھا، آپ میرے چینل کے لیے آپ نے بولا سبسکرائب کا، آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے لیے. آپ کا اپنا بھی چینل ہے، اس کا بھی بتا دیں. کیا چینل ہے آپ کا؟ لٹل اسٹار دعا عمران. لٹل اسٹار دعا عمران ان کے چینل کا نام ہے، لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. ان کے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ بڑی بہترین ویڈیوز بناتی ہیں. ایک مشن انہوں نے رکھا ہوا ہے. انہوں نے جیسے اظہار بھی کیا، انہوں نے بتایا کہ میں اپنے جیسے بچوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں جو پرابلم میں فیس کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کوئی بھی بچہ ہو اس کو شوق ہو تو وہ شوق پورے کریں. میں ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں، ان کے چینل پہ لازمی جائیں. میں آج آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں، کیونکہ بہت اچھی، اور آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا. سر، آپ کوئی اگر اینڈ میں میرے ویورز کو میسیج دینا چاہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ یہاں آئیں، میری بچی کا انٹرویو ہوئی ہے، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. اور جو بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ جس طرح میری بچی نے کہا ہے، خوشی ہوتی ہے کوئی اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے، تو ان کا چینل بھی سبسکرائب کریں. تو فرینڈلی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم سیلیبریٹ کریں. اور دوسرا، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں. اگر وہ کوئی چیز ان کو کسی چیز کا شوق ہے، آرمی کا ہے، کسی چیز کا ہے، تو اس میں ان کی حوصلہ افزائی کریں. اسی سے بچے کی اور اچھی سوچ آتی ہے. تو بہت بہت شکریہ جی. تو اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، میں نمبر نیچے دے رہا ہوں. کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو ان کی ہیلپ کے لیے نمبر پہ رابطہ کرے. کوئی بھی ان کے اس بچی کو آپ دیکھ لیں، اس کی باتیں آپ نے سنی، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے، اس کو شوق، اور تاکہ اس کے شوق پورے ہو جائیں. ہم اپنے بچوں کے شوق دیکھیں کیسے، اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے شوق پورے کریں. تو یہ اس کے والد ہیں، ان کا کتنا دل کرتا ہوگا کہ میں اس کے سارے شوق پورے کروں. آپ ایک باپ سے ہی پوچھ سکتے ہیں اولاد کیا چیز ہوتی ہے. تو جب یہ شوز لینے گئے اور ان کے حالات تھوڑے ڈاؤن تھے تو یہ شوز نہیں لے سکے، تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی آپ
خود سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. تو ان کو سپورٹ کریں, نمبر دے رہا ہوں نیچے, لازمی رابطہ کریں ان سے. اگر کوئی بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کرے. اسی کے ساتھ ملک ظہور الہی کو اجازت دیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں. میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.